غلط الزام ہے ہم پر، ہم وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم، اداکاری نہیں کرتے۔ ناظرین، 26 جنوری یوم جمہوریہ، یوم جمہوریہ ہندوستان کا ایک قومی تہوار۔ 26 جنوری صرف ایک دن کا نام نہیں، ایک حقیقت کا نام ہے۔ 26 جنوری صرف ایک خواب کا نام نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی خوابوں کی تعبیر کا نام ہے۔ 26 جنوری ہے کیا؟ ناظرین، جب 1947 میں ان ناپاک انگریزوں سے ہندوستان کو پاک کر لیا گیا، اس کے بعد ضرورت تھی کہ اس دیش کو ایک نظام کے ساتھ چلایا جائے۔ اس دیش کو ضرورت تھی ایک قانون کی، ایک سمویدھان کی۔ تو اس وقت مسلمانوں کے رہنماؤں کی قیادت اور ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں چند ذہین لوگوں نے اپنی ذہانت کے ذریعے ایک نظام تیار کیا، ایک قانون تیار کیا، ایک سمویدھان تیار کیا، جس کے ذریعے تمام مذاہب کے لوگ اس ہندوستان میں اپنے اپنے دھرم، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ جب اس قانون کو تیار کر لیا گیا، اس قانون، اس سمویدھان کے ایک ایک موتی کو ایک ہی خوبصورت دھاگے میں پرو کر 1950 26 جنوری کو اس ہندوستان میں نافذ کر دیا گیا۔ اس دن کا نام ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ۔ ناظرین، اس نظام کو بنانے کے لیے یعنی 1947 کے بعد جب یہ نظام بنایا گیا تو 2 سال 6 مہینے اور لگ بھگ 18 دن درکار ہوئے۔ تو اسی ذہانت، اسی لگ بھگ 2.5 سال کی محنت کا نام ہے یوم جمہوریہ۔ ناظرین، اس دیش کو آزاد کرایا گیا، 26 جنوری کو قانون نافذ کیا گیا، اس کے بعد چین و سکون کے ساتھ لوگ رہنے لگے۔ لیکن آج دور حاضر میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دیش دروہی بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر اتیاچار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ٹوپیاں دیکھ کر گولیاں ماری جا رہی ہیں، مسلمانوں کی داڑھی دیکھ کر ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کی عمارتوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد و مدارس و خانقاہوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی توہین کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عصمت پامال کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، گجرات کے اندر مسلمانوں کی حاملہ ماؤں کے پیٹ کو چاک کر کر، بچوں کو نکال کر تلواروں کی دھاروں پر رکھا گیا۔ مظفر نگر میں ہماری ماں بہنوں کی عصمت پامال کی گئی۔ ناظرین، یہ صرف ایک جگہ کا واقعہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ اتیاچار، ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیش دروہی بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہندوؤں کا اس ملک کی آزادی میں ہاتھ ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، جب یہ لوگ انگریزوں کے ہاتھ غلام بنے ہوئے تھے، جب یہ لوگ انگریزوں کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے، جب یہ لوگ انگریزوں کے سامنے غلامی کی زبان بولتے تھے، جب یہ لوگ انگریزوں کے سامنے ایک حرف نہ کہہ سکتے تھے، ایسے عالم میں جب انگریز پورے ہندوستان پر قابض تھے، اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کے بعد انگریزوں کے خلاف لڑنے کا حوصلہ ملا، اس فتوے کے بعد لوگوں کے اندر دم میں دم آیا، اس فتوے کے بعد لوگوں کے اندر جان میں جان آئی، اس فتوے کے بعد لوگوں نے انگریزوں کے خلاف مہم شروع کی، اس فتوے کے بعد لوگوں نے لڑنے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے تمام لوگ انتہائی کہرے عمیق میں گرے ہوئے تھے۔ ناظرین، صرف ایک شخص نہیں، ہزاروں علماء نے پھانسی کے پھندے کو چوما ہے اس دیش کو بچانے کے لیے۔ یہ دیش ایسے ہی آزاد نہیں ہوا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت، علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذہانت، عبدالغفار کی شجاعت اور عبدالقدیر کی دلیری کے تحت یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑا کردار ہندوستان کی آزادی میں ہندوستان کے علماء کا تھا۔ عوامی طور پر بھی ہندو مسلموں نے سبھی نے دیش آزاد کرایا، لیکن آج صرف اس کا ٹھیکہ بھاجپا ہندوؤں کے کھاتے میں ڈالتی ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہ فتنہ و فساد، یہ جرم و جرائم کرانے والے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن ہر جگہ حاوی ہیں، ہر جگہ قابض ہیں۔ لہٰذا صرف اتنی سی بات کہہ کر، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ دلوں کی خلیج ہے، نکالو اسے۔ نہ میرا، نہ تیرا، نہ اس کا، نہ اس کا، یہ سبھی کا ملک ہے، بچا لو اسے۔